بڑا دعویٰ کیا ہے قائصہ پرویز الہی صاحب نے. ہم جو ہے وہ اس طرح کی خبریں دیتے رہے کہ چودھری شجاعت صاحب ان کو سمجھاتے رہے. چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ مخالف تھے ان کے پی ٹی آئی جوائن کرنے کے. چودھری صاحب نے ملاقات بھی کی ہے, اندر جا کے جیل میں بھی ملاقات کی ہے, وہ نہیں سمجھ رہے. یہ تو انہوں نے بالکل ہی مختلف ایک دعویٰ کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو چودھری شجاعت صاحب نے خود پی ٹی آئی میں بھیجا ہے. دیکھیے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات کہنے میں 1.5 سال لگ گیا. دیکھیے نا, خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں, ان کے پارٹی کے جدا ہونے میں کافی عرصے کی بات ہے نا یہ. اب سوچیے ان کو کہ یہ کہہ دیں کہ جی میں تو ان کے کہنے پہ گیا تھا, تو جناب ان کے کہنے پر پھر آپ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنے تھے پی ڈی ایم کے؟ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ نہیں. پھر وہ یہ ان کے اس بیان کے اوپر کہ جو چودھری سالک ہیں ان کو وزیر بننے کا بڑا شوق تھا, چودھری سالک صاحب بھی بول اٹھے ہیں اور ٹھیک بول رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں انکل کہ ابا حضور نے تو 3 رکنی ڈیلیگیشن بھیجا تھا مہاتما صاحب کے پاس کہ ان کے بیٹے کو وزیر بنا دیں, لیکن انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ نہیں جناب یہ بندہ جو ہے, یعنی ان کا بیٹا جو ہے وہ بڑا کرپٹ ہے اور بڑی اس کے خلاف مقدمات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چودھری صاحب آپ نے بہت دیر کی یہ گفتگو کرتے ہوئے, اور ملبہ آپ نے جو ڈالنے کی کوشش کی ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کا جو سودا ہے یہ کوئی خریدے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پھر اپنے اس جو میڈیا کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا ہے اس میں آپ نے کہا میں پریس کانفرنس نہیں کرنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ان سے کوئی پریس کانفرنس کروانا بھی نہیں چاہتا. وقت ہوتا ہے نا ہر ایک چیز کا, کچھ بھی ہونے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کا فائدہ جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے نا فائدہ نہیں رہتا ہے. لیکن ان کا جو یہ الزام تھا کہ جی مجھے پریس کانفرنس کی خاطر گرفتار بار بار کیا جا رہا ہے, اس کا تاثر زائل کرنے کے لیے جو ڈی جی نیب ہیں پنجاب کے سہیل ظفر چٹھا صاحب, انہوں نے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں, جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں, ان کی تفصیل شیئر کی ہے ایک پریس کانفرنس میں. لاہور کے ماسٹر پلان میں غلط طریقے سے تبدیلیاں کی گئیں اور آپ نے اس کی وزیر اعلیٰ کے طور پر منظوری دی. آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور اس حوالے سے آپ کے خلاف پرچہ درج ہو چکا ہے. آپ سنتے جائیے. آپ ڈی جی نیب نے الزام لگایا کہ پرویز الہی اور ان کے بیٹے نے 10 ارب روپے کا فائدہ اٹھایا کوٹلہ, اور انہوں نے ساتھ بتایا کیسے. انہوں نے کہا کہ کوٹلہ ابو بکر کو جعل سازی سے ماسٹر پلان کا حصہ بنایا, چونکہ یہ علاقہ لاہور سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے اوپر اس پر بھی انکوائری ہو رہی ہے کہ آپ نے محمد خان بھٹی جو تھے, جو آپ کے چہیتے ہیں, چہیتے تھے, چہیتے رہیں گے مجھے امید ہے, ان کو غلط طریقے سے گریڈ 22 دیا. تو یہ ایلیگیشن کی ایک لسٹ ہے جو کہ, اور ابھی آخری سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو قصور میں زمین ہے اس کے جو دستاویزات ہیں جو آپ نے پیش کی ہیں عدالت میں, وہ ساری جعلی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک پوری لسٹ آف ایلیگیشن انہوں نے عوام کے ساتھ شیئر کی ہے. تو اب ان کا وہ جو کہنا ہے کہ مجھے اس لیے گرفتار کرتے ہیں بار بار کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, اس میں زیادہ جان اس لیے نہیں رہے گی کہ یہ ساری تفصیل جو ہے. چلیں ٹھیک ہے, مطلب میرا خیال ہے کہ وہ بھی حد ہو چکی تھی, اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے, تو پھر یہ ضروری ناگزیر ہو چکا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے یہ چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کر دی جاتی. بہرحال وہ پیش کر دی گئی. یوم دفاع کی ایک تقریب سے آرمی چیف صاحب نے بھی خطاب کیا ہے, کچھ عام باتیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں. کہا گیا ان کی طرف سے کہ پاک فوج دشمن کو کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم جو ہے وہ تیار ہے. پیغامات ان کی طرف سے دیے گئے. اس کے علاوہ بات کرنی ہے جو بجلی کے بحران کے حوالے سے, جس میں سے نکل کر ایک بڑی بات یہ سامنے ہے کہ بجلی کے بحران کی ایک بڑی ہے وہ بجلی چوری ہے. چوری ختم ہونے اور بل ادا کرنے تک عوام کو سستی بجلی مل ہی نہیں سکتی, یہ کہنا ہے وزیر توانائی کا. اس کی تفصیلات بھی انہوں نے دی ہیں جو کہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے چوری ہوئی ہے, کتنی چوری ہوئی ہے, کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس پر بھی جو ہے وہ ہم کریں گے بات. چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بات ہوگی جی, اور بڑا دعویٰ ان کی طرف سے سامنے آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت نے خود پی ٹی آئی میں جو ہے وہ مجھے بھیجا ہے. چودھری شجاعت حسین جو صاحب ہیں پی ٹی آئی میں سالک کی وجہ سے نہیں آتے, نہیں تو وہ بھی آ جاتے. چودھری سالک کو وزیر بننے کا شوق ہے. بہرحال اس کی کیا تفصیلات ہیں اس پر بھی ہم کریں گے بات. سائفر کیس جو ہے اس کی سماعت 12 سپتمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر انتخابات کی بات کی جائے تو ایم کیو ایم پاکستان جی ڈی اے آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے پر متفق ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کے حوالے سے خبر ہے جی کہ 9 سپتمبر کو ملک کی ہڑتال کا اعلان انہوں نے کیا ہے. صدر سے
انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے. صدر صاحب کی مدت جو ہے وہ ختم ہونے میں ان کے عہدے کی وہ بھی کم ٹائم رہ گیا ہے. اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. صدر نے 9 ستمبر کو عہدہ چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا حتمی فیصلہ بہرحال جو ہے وہ خود سے کیا نہیں ہے ابھی تک. السلام علیکم بخاری صاحب. ٹھیک جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بخاری صاحب یوم دفاع کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج یوم دفاع ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اس کو جوش و جذبے کے ساتھ منا بھی رہی ہے. یقینی طور پر اس حوالے سے بہت ساری باتیں تو آرمی چیف کی جو تقاریر ہیں ان کی صورت میں قوم تک پہنچ چکی ہیں. ویسے بھی قوم جانتی ہے, اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب قوم ایک ہوئی ہے ان میں سے 6 ستمبر 1965 ایک دن ہے جب پوری قوم جو ہے ایک سیسا پلائی دیوار جو مثالوں میں ہم سنتے تھے اس کے مطابق اس نے ثابت کیا اپنے آپ کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہادری اور ولولے اور جذبے جو ہم نے 1965 کی وار میں دیکھے اس کا قائل تو دشمن بھی ہے. اگر آپ دنیا کی ورلڈ جو وار ہسٹری ہے جو کہ جین بکس آف ڈیفنس میں آپ کو مل جائے گی, اس میں دیکھیں تو اپنے سے 10 گنا بڑے یعنی دشمن کے ساتھ جس بہادری, جس جرت کے ساتھ ہمارے فوجی لڑے, جس طریقے سے ہماری ایئر فورس نے ایک اتنی بڑی ایئر فورس کا تماشا بنا کے رکھ دیا, اور جس طرح سے ہماری جو آبدوز تھی اس نے دوارکا کے کرب و جوار کو ہلا کے رکھ دیا, اجاڑ دیا ان کی نیول بیس کو. یہ ساری وہ مثالیں ہیں جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علاقہ بھی ہمارے قبضے میں ان سے زیادہ تھا جو کہ 10 گنا بڑا ہونے کے دعوے دار ہیں. پھر اس کے بعد چونڈا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ٹینک کی جنگ ہوئی. وہاں بھارتی ٹینکوں کا جو شرمن ٹینکس اور پتہ نہیں کون سے ٹینک تھے ان کا کس طرح حلوہ بنایا ہے پاکستان کے توپ خانے نے, پاکستان کے اینٹی ٹینک جو ریجمنٹ تھی اس نے. وہ آج بھی ہندوستان جیسی بڑا ہونے کا دعویٰ کرنے والی فوج کا منہ چڑھاتا نظر آئے گا آپ کو. آپ دیکھ سکتے ہیں میوزیمز میں جو پاکستان کے فوجی میوزیمز ہیں ان کے اندر ان ٹینکوں کے حصے بکھرے جو ہیں وہ ہم نے محفوظ کیے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ نہیں, ایک مرتبہ سے زیادہ. 1971 میں بھی ان کا خیال اور اس کو غالباً ٹینکوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے. It is called چونڈا is known as the graveyard of Indian tanks. بالکل ٹھیک کہا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.